عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ آج ہم سائنس اور جنگ کے بارے میں پڑھیں گے جو 7ویں جماعت کے اردو کا سبق ہے۔ سائنس اور جنگ۔ پہلے زمانے میں جنگ میں مخالف فوجوں کی جسمانی طاقت اور پھرتی کا مقابلہ ہوتا تھا۔ ان کے ہتھیار بھی پرانے طرز کے اور سیدھے سادے ہوتے تھے۔ پرانی قسم کے۔ جیت اس کی ہوتی تھی جس کی فوج تعداد اور طاقت میں بہتر اور ہتھیار کو استعمال کرنے کی مشق میں زیادہ ماہر ہوتی تھی۔ لیکن آج کی جنگ جسمانی طاقت اور بہادری سے نہیں جیتی جاتی بلکہ سائنس کے ایجاد کیے ہوئے ہتھیاروں پر منحصر ہوتی ہے۔ پہلے زمانے میں جس ملک کے سپاہی بہادر ہوتے تھے تو جنگ جیت جاتے تھے، تو آج وہ سلسلہ نہیں ہے۔ آج جس کے پاس اچھے ہتھیار ہیں تو وہی جنگ جیت سکتا ہے۔ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ موجودہ دور کی جنگ فوجوں کی جنگ نہیں، سائنس کی جنگ ہے۔ یعنی کہ آج اگر یہ کہا جائے کہ سائنسی جنگ ہے، فوجوں کی جنگ نہیں ہے، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ جس ملک کے پاس زیادہ مہلک ہتھیار ہیں، ملک ہو گیا خطرناک، جان لیوا، وہ دوسرے کو شکست دے سکتے ہیں۔ وہ کیا کر سکتے ہیں؟ دوسرے ملک کو شکست دے سکتے ہیں۔ پہلے جنگ کا دائرہ بہت محدود ہوتا تھا، ہو گیا تھوڑے علاقے پر محدود ہوتا تھا۔ اب دنیا کے مختلف ممالک کے فاصلے مٹ چکے ہیں۔ ایک ملک کی لڑائی کا اثر دنیا کے دوسرے ممالک پر بھی پڑتا ہے۔ اس لیے آج جب کوئی جنگ چھڑتی ہے تو اس کی آگ دو ممالک کے درمیان ہی نہیں رہتی بلکہ دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ یعنی کہ اگر آج دو ممالک میں جنگ چھڑتی ہے تو وہی دو ممالک اس کی لپیٹ میں نہیں رہتے بلکہ دوسرے جو اس کے آس پڑوس میں ہیں ان پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، بلکہ دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اب جنگ کے مورچے صرف میدان ہی میں نہیں بلکہ ہوا اور پانی میں بھی قائم ہوتے ہیں۔ پہلے جنگ کی تباہ کاری اور بربادی میدان جنگ یا مخالف ممالک کی سرحد پر ہوتی تھی۔ کیا ہوتی تھی؟ پہلے جنگ جو تھی وہ سرحد پر ہوتی تھی، لیکن سائنس کے بنائے ہوئے مہلک ہتھیار بے گناہ عوام کے گھروں، مسجدوں، مندروں، اسکولوں اور اسپتالوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ جو آج کل کے ہتھیار ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے تباہ کاری زیادہ ہوتی ہے، مطلب دوسرے ممالک بھی اس کی زد میں آتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہوا میں جو بم گرائے جاتے ہیں نیچے، یہ مت پتہ ہے یہ مسجد پر گرے گا، مندر پر گرے گا، اسکول پر گرے گا، اسپتال پر گرے گا، کسی غریب کے گھر پر گرے گا، تو وہ بم کہیں بھی گر سکتا ہے، تو اس سے زیادہ تباہ کاری ہوتی ہے۔ تلواروں، نیزوں اور تیروں کی لڑائی میں بہت سی انسانی جانیں ختم ہوتی تھیں۔ ان سے تلواروں، نیزوں اور تیروں سے جو آمنے سامنے کی لڑائی ہوتی تھی اس میں زیادہ جانیں چلی جاتی تھیں، لیکن بموں کی تباہی ان سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں گنا زیادہ ہے۔ لیکن بموں سے اس سے زیادہ تباہی ہوتی ہے، جو آمنے سامنے ہوتی تھی اس سے بھی زیادہ ہے۔ ایک بم کئی میل کے رقبے میں عمارتوں اور انسانی زندگی کو تباہ کر سکتا ہے۔ اگر ایک بم گرے گا تو کئی عمارتوں کئی انسانوں کی زندگیوں کو برباد کر سکتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں دنیا کے کئی ممالک شدید بمباری کی وجہ سے تباہ اور برباد ہوئی۔ جب دوسری جنگ عظیم ہوئی اس میں یہ ہوا کہ بمباری زیادہ ہوئی، اس سے بربادی بھی زیادہ ہوئی۔ اسی طرح افغانستان اور عراق پر امریکی بمباری سے لاکھوں انسان بے گناہ مارے گئے۔ اسی طرح سے جب افغانستان اور عراق پر امریکہ نے بمباری کی تھی تو اس بمباری کی وجہ سے لاکھوں انسانوں کی جانیں چلی گئی تھیں۔ اگر سائنس نے خطرناک بم اور جنگی جہاز اور جنگ کے دوسرے اسلحہ نہ بنائے ہوتے تو اتنے بڑے پیمانے پر تباہی نہ پھیلتی۔ اگر سائنس کی وجہ سے جو یہ ترقی ہوئی ہے، اگر یہ بم، جہاز وغیرہ نہ بنے ہوتے تو اس طرح کی تباہی وجود میں
نہ آتی۔ تو بچوں، کل ہم دوسرے پارٹ میں اسے آگے شروع کریں گے۔ والسلام۔